اس لیے دوستوں کو پیچھے سب قرآن کے استعمالات کو دیکھتے ہوئے بتایا ہے کہ مفسرین اور مترجمین نے ایک بہت ہی سرسری لیا ہے اس کو، قرآن کے الفاظ کو، اور غافرہ کا معنی گناہ کی معافی کر دیا ہے۔ گناہ کی معافی یا تو جزو معنی ہے، یعنی معنی بہت بڑا ہے، لیکن اس کا ایک حصہ جو ہے نا گناہ کی معافی، چونکہ وہ بھی ایک کمزوری کو پورا کرنا ہے تو وہ بھی ہو سکتا ہے، ہاں، اور لیکن اس کا معنی وسیع ہے، تمام انسان کی کمزوریاں، انسان کمزوریوں کا اور نقائص کا مجموعہ ہے، اس میں ہر وقت ضرورتیں رہتی ہیں، گڑھے رہتے ہیں، ان گڑھوں کو پورا کرنا اس کی مجبوری ہوتی ہے، اور وہ کون ہے جو ان گڑھوں کو پورا کرتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں غفران ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے انسان، یہ جو آپ کو کہا گیا ہے کہ آپ تیمم سے نماز پڑھیں، تو اس میں جو کمزوری آپ کو دکھ رہی ہے یہ ہم نے پوری کرنی ہے، یہ ہم پوری کر دیں گے۔ اللہ غفور رحیم ہے، اللہ غفور ہے، پوری کرنے والا ہے۔ اور ادھر دونوں جب لفظ استعمال ہوئے ہیں، اب یہاں یہ بیچارے جو غفران کا معنی پورے قرآن میں گناہ کے معاف کرنے کا کرتے رہتے ہیں، وہ ادھر آگے پھنس جاتے ہیں۔ اب ادھر کیا معنی کریں گے؟ جبکہ عفو بھی لگا ہوا ہے۔ عفو کا معنی بھی کیا ہے؟ معاف کرنے والا، اور غفور کا معنی بھی کیا ہے؟ وہ بھی معاف کرنے والا۔ سارے قرآن میں یہ ایسے ہی غفور کا معنی گناہ معاف کرنے والے کرتے رہے ہیں، تو اب کیا ہو جائے گا؟ اب ادھر آ کر کیا کریں گے؟ ادھر اللہ تعالیٰ کوئی لفاظی تھوڑی کر رہا ہے کہ بھائی اس نے چلو دو لفظ بھیڑ میں لگا دیے ہیں کہ بھائی عفو بھی ہے، غفور بھی ہے۔ ہاں، یہ قرآن ہے، اوہ کہ مت آیات ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ تو یہ ایسے نہیں ہے، یہاں باقاعدہ لفظ دونوں کی ضرورت تھی، دونوں باقاعدہ اپنا معنی پوری طرح دے رہے ہیں۔ اللہ عفو ہے، یعنی جہاں آپ سے کوئی کمزوری ہو جائے گی، نقصان ہو جائے گا، جیسے کہ آپ پوری طرح پھر بھی نہیں آ سکیں گے نماز میں، جیسے کہ ابھی یہی ہوتا ہے، آپ جتنی بھی کوشش کر لیتے ہیں آپ نماز میں پوری طرح متمرکز رہ نہیں سکتے ہیں، کسی نہ کسی حصے میں پھر آپ کا ذہن اڑ جاتا ہے، پھر آپ کسی اور جگہ پہنچ جاتے ہیں۔ فوکس آپ کا نماز میں رہنا اتنا مشکل کام ہے۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ اللہ عفو ہے، وہ معاف کرے گا، وہ اس کو نظر انداز کرے گا، وہ ڈھانپ دے گا آپ کی اس کمزوری کو۔ اور پھر یہ کہ غفور ہے، جو آپ اگر کوشش کریں گے تو اللہ آپ کی کمزوریوں کو ویسے دور کرے گا، اور اگر یہ جو تیمم والی کمزوری ہے وہ جو رہ جاتی ہے اور آپ غسل نہیں کر سکیں اور آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ میں نے کام پورا نہیں کیا، تو بھی آپ بے فکر ہو جائیں، اللہ غفور ہے، وہ حساب کے نقص کو پورا کرے گا۔